السلام علیکم۔ آج دنیا میں ورلڈ ٹرانسپلانٹ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانا ہے۔ گردے کی دائمی بیماری کے مریض جو ڈائلیسس کر رہے ہیں اس کا یہی علاج ہے کہ یا وہ اپنی ڈائلیسس جاری رکھیں یا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر لیں۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ اس بیماری کا علاج ہے۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا ایک اپرچونٹی ہے۔ مطلب کہ جب آپ ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ٹرانسپلانٹ کے بعد کافی دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہے کہ جس کو آپ ساری زندگی استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گردہ ہوتا ہے جو آپ نے لگایا ہوتا ہے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس چیز پر ابھی بھی ریسرچ جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا طریقہ آ جائے، ایسا علاج آ جائے کہ جس سے ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد شاید دوائیوں کی بھی ضرورت نہ پڑے، یا کوئی ایسا طریقہ بھی ایجاد ہو جائے کہ آپ دوبارہ سے گردہ انسانی جسم کے اندر مطلب اس کی نشوونما کر سکتے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ پاکستان میں جب مریض کو گردے کی دائمی بیماری ہوتی ہے تو پھر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہیں سے سن لیتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ اس کا علاج ہے تو وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بعض آج ان کا ٹرانسپلانٹ ہو اور ان کو اس بیماری سے نجات مل جائے۔ بہت سے لوگ اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ وہ کہیں سے انلیگل ٹرانسپلانٹ بھی کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انلیگل ٹرانسپلانٹ پاکستان میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں سے انلیگل ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ہسپتال کا ڈاکٹر آپ کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا، اور جو لوگ آپ کا انلیگل ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں وہ آپ کو کہیں پیئنگ دیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کو ساری زندگی کچھ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں وہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں، اور ہمارے اکثر جو عوام ہے، لوگ ہیں، وہ غریب ہیں، وہ ساری زندگی وہ دوائیں استعمال نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ٹرانسپلانٹ کے بعد کافی مالی مشکلات سے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کروں کہ کائنڈلی آپ ٹرانسپلانٹ کی میڈیسن ایٹ لیسٹ فری کر دیں۔ وہ تمام لوگ جن کا گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے ان کو رجسٹر کر کے پراپر ان کو فری دوائیاں پرووائڈ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ ایک علاج ہے، لیکن ٹرانسپلانٹ ایک نام نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو مریض ٹرانسپلانٹ کرتا ہے یا جس مریض کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ان کی فیملی کو چاہیے کہ اس کا آپ نے ساری زندگی خیال رکھنا ہوگا، ان کا جو ہے آپ کی دوائیوں کا، ان کی دوائیوں کی ٹائمنگ کا، اور پھر اگر اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کا پراپر جو گردے کے ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے ان کو دکھانا ہوتا ہے۔ اس لیے دوائیاں کسی اور کی مرضی سے استعمال نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا احتیاط آپ نے کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سن لیتے ہیں یا ڈاکٹر ان کو بتا دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی جو باقی زندگی ہوتی ہے اس میں آپ نے پھر کس طرح رہنا ہے۔ ہمیشہ جب آپ گردے کی دائمی بیماری کے مریض جب آپ ڈائلسس کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن ضرور کریں، نیموکوکس اور میننجوکوکس ویکسینیشن ضرور کریں۔ اپنی خوراک آپ نے اچھی رکھنی ہے، آپ نے ڈائلسس میں کتنا پانی نکالنا ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کے دل کو ایشوز نہ ہو، آپ نے بلڈ پریشر اور شوگر کا کنٹرول کرنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہو تو پھر آپ ایک اچھی کینڈیڈیٹ ہے کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو اور 45 سال سے کم ہو، آپ کے ساتھ بلڈ گروپ میچ ہوتا ہو، تو یہ سب سے اچھا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو گردہ دے۔ یہ تمام باتیں اس دن کو کرنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں کو عوام کے ساتھ پھیلائیں، اسپیشلی ان گھروں میں ان لوگوں کے ساتھ بھی پھیلائیں جن کے گھر میں گردے کی دائمی بیماری کا مریض ہے، وہ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی اس گفتگو کو ضرور سنیے گا۔